اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ بچوں، آج کا یہ جو ہمارا سبق ہے یہ تیسری جماعت کے اردو سے لیا گیا ہے۔ بچوں، سبق کا نام ہے ٹیلی ویژن۔ تو بچوں، آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 11 نکالیں گے اور کتاب پر دیکھیں گے۔ آج ہم یہی سبق پڑھیں گے۔ بچوں، آپ دیکھیں یہ کون گا رہا ہے؟ بڑی میٹھی آواز ہے مگر یہاں تو کوئی نہیں ہے۔ پھر یہ گانے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ آواز بیٹھک سے آ رہی ہے۔ ذرا دیکھیں بیٹھک میں کون گا رہا ہے؟ مگر بیٹھک کا دروازہ تو بند ہے۔ چلیے دروازہ کھول کر دیکھیں اندر کون ہے۔ تو ارے سب لوگ یہاں بیٹھے ہیں۔ بیٹھک کا دروازہ جب کھول کر دیکھا بچوں تو سب لوگ جو تھے وہ وہیں بیٹھے تھے، بچے بھی بڑے بھی۔ بچے بھی یہیں بیٹھے ہیں۔ واہ، یہ لوگ تو ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ سب لوگ بیٹھک میں بیٹھ کر ٹیلی ویژن دیکھ رہے تھے۔ گانا تو ٹیلی ویژن پر آ رہا ہے۔ سب لوگ چپ چاپ گانا سن رہے ہیں۔ سب لوگ بیٹھک میں بیٹھ کر ٹیلی ویژن پر چپ چاپ گانا سن رہے تھے۔ بھائی، ہم نے سوچا آپ میں سے کوئی گانا گا رہا ہے، چلیے ہم سبھی بیٹھ کر گانا سنیں۔ واہ، کتنی میٹھی آواز ہے۔ راجہ بیگم گانا گا رہی ہیں۔ یہ مہجور کی ایک غزل ہے۔ مہجور ہمارے مشہور شاعر تھے۔ ان کے گیت ہم سب کو پسند ہیں۔ لیجئے گانا ختم ہوا۔ یہ دوردرشن کیندر سری نگر ہے۔ اب آپ خبریں سنیے۔ واہ، کیا خوب گانے کے بعد خبریں، ادھر ادھر کی خبریں۔ ٹیلی ویژن سے تو ہم گھر بیٹھے دنیا کے کونے کونے کی خبریں سنتے ہیں۔ دنیا کے مختلف حصوں کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ کھیل کود کی خبریں سن سکتے ہیں۔ خبروں کے ساتھ ساتھ ہم کھلاڑیوں کو کھیلتے ہوئے دیکھ بھی سکتے ہیں۔ یہی ٹیلی ویژن کی خوبی ہے کہ آواز کے ساتھ ساتھ بولنے والا بھی دکھائی دیتا ہے۔ ریڈیو سے تو ہم صرف آواز سن سکتے ہیں، یہاں گانے یا بولنے والا بھی نظر آتا ہے۔ تو بچوں، اب ہم نے دیکھا کہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن میں کیا فرق ہے، یعنی کہ ریڈیو پر صرف ہم گانا سن سکتے ہیں، لیکن ٹیلی ویژن پر ہم گانا سن بھی سکتے ہیں اور گانا بولنے والے کو سامنے اس کی تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو بچوں، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ کل انشاءاللہ ہم یہاں سے آگے اور پڑھیں گے۔